رات کے سناٹے میں حویلی پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، جیسے دیواریں بھی کسی آنے والے طوفان سے ڈر رہی ہوں۔ اسی اندھیرے میں جہانداد دبے قدموں غلام کے کواٹر کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی غلام نے دروازہ کھولا تو جہانداد کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر چونک گیا۔ وقت نہیں ہے، جہانداد نے دھیمی آواز میں کہا، باہر گاڑی کھڑی ہے، میں نے سب انتظام کر دیا ہے، تم اور لاجو ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ غلام کی آنکھوں میں بے بسی جھلکنے لگی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک سندری میرے ساتھ نہ ہو۔ پاگل مت بنو، جہانداد نے سختی سے کہا، اپنی حالت دیکھو، بادشاہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے، وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں سندری کو خود تم تک پہنچاؤں گا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد غلام نے لاجو کا ہاتھ پکڑا اور بھاری دل کے ساتھ حویلی سے نکل گیا۔ جہانداد انہیں گاڑی میں بٹھا کر دور لے گیا، جبکہ پیچھے رہ جانے والی حویلی مزید سنسان ہو گئی۔ دوسری طرف سندری ساری رات بے چین رہی۔ غلام کی فکر نے اسے جینے نہ دیا۔ اگلے دن موقع پا کر وہ چپکے سے خورشید کے کمرے سے نکلی اور سب سے چھپتی چھپاتی غلام کے کواٹر تک پہنچ گئی۔ غلام! لاجو! اس نے آواز دی، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ گھبراہٹ میں اس نے پورا کمرہ چھان مارا۔ اچانک اس کی نظر ایک خط پر پڑی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے خط کھولا۔ سندری پریشان مت ہونا، میں بہت جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ سندری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خط سینے سے لگا کر واپس جانے لگی ہی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ بادشاہ سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ دہک رہا تھا۔ اس نے جھپٹ کر سندری کے ہاتھ سے خط چھین لیا اور پڑھتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سندری کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا حویلی لے آیا۔ یہ منظر دیکھ کر خورشید کا خون کھول اٹھا۔ وہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ بادشاہ کے منہ پر دے مارا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا، اس نے غصے سے کہا۔ بادشاہ کی آنکھیں شعلہ بن گئیں۔ میں ابھی اسی وقت اس سے نکاح کروں گا، اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اسے بھی مار ڈالوں گا اور غلام کو بھی۔ یہ کہہ کر وہ مولوی کو لانے کے لیے نکل گیا۔ سندری خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے فوراً غلام کو فون کیا، غلام! پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، ورنہ وہ مجھ سے زبردستی نکاح کر لے گا۔ یہ سنتے ہی غلام ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نکل پڑا۔ وہ چپکے سے حویلی میں داخل ہوا، اندھیروں کا سہارا لیتے ہوئے سندری تک پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پچھلے دروازے سے باہر لے آیا۔ دونوں جان بچاتے ہوئے بھاگتے رہے، یہاں تک کہ شہر کے ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گئے۔ اب ہمیں یہ شہر چھوڑنا ہوگا، غلام نے ہانپتے ہوئے کہا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ایک آدمی نے غلام کو پہچان لیا۔ اس نے فوراً بادشاہ کو فون کر دیا۔ چند ہی لمحوں بعد بادشاہ غصے سے پاگل ہوا اسٹیشن پہنچ گیا۔ وہ رہے، اس نے چیخ کر کہا۔ غلام اور سندری نے اسے دیکھا تو دوڑ پڑے۔ پلیٹ فارم پر بھگدڑ مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اچانک فضا میں گولی کی آواز گونجی۔ تھا سندری نے غلام کو دھکا دیا اور خود اس کے سامنے آ گئی۔ گولی اس کے سینے میں لگی، وہ زمین پر گر گئی۔ سندری! غلام کی چیخ پورے اسٹیشن میں گونج اٹھی۔ سندری نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ غلام کا ہاتھ تھاما۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئیں۔ غلام کی دنیا اسی لمحے ختم ہو گئی، اور دور کھڑ